أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ بری بات کے زور سے کہنے کو پسند نہیں کرتے ہیں سوائے اس شخص کے جس پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تم بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو، اللہ تم کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والے اور بہت قدرت والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرے، نیز کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال لے، وہی در حقیقت کافر ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا، ضرور اللہ ان کو ان کا اجر عطا کریں گے، اور اللہ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بری بات کا زبان پر لانا بھی برا ہے، البتہ مظلوم کو سچائی کے دائرے میں رہتے ہوئے ظالم کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ مظلوم کے لیے ظالم کی غیبت کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کا مقصد اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بری بات کہنے سے مراد بد دعا ہے، یعنی کسی مسلمان کے لیے بد دعا جائز نہیں ہے، البتہ مظلوم ظالم کے خلاف بد دعا کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اور رسولوں کو بھی مانے، لیکن یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ یہی حال عیسائیوں کا تھا، لیکن مسلمان ہی ایک ایسی امت ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء برحق پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بعض انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دے، وہی دراصل کافر ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک اور رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لائے، وہی دراصل مومن ہے اور مسلمان ہے، اور مومن اور مسلمانوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔